السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ شاہی علی رضا عربی مدرسے میں رمضان المبارک کے بعد آپ بچوں کو سب سے پہلے نماز کا طریقہ 4 ہفتے سکھایا گیا۔ نماز کا طریقہ ہونے کے بعد 4 ہفتے وضو کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا۔ وضو کا طریقہ مکمل سکھانے کے بعد آپ کو تیمم کا طریقہ 4 ہفتے سکھایا گیا۔ تو 3 مہینے ہونے کے بعد ابھی آپ بچوں کو، آپ لڑکوں کو نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ آپ بچوں کو اس وجہ سے سکھایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی کا جنازہ آیا، جب کسی کی میت آئی اور جنازے کی نماز چل رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اگر 100 لوگ ہیں، 100 لوگ میں سے 50 لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور 50 لوگ باہر کھڑے نماز کا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ان کو بولا جائے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھو تو وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں طریقہ معلوم نہیں، ہمیں جنازے کی نماز نہیں آتی۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں، یہ بھی کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ مسلمان ہو کر جنازے کی نماز پڑھنی نہ آئے تو اس سے بڑی شرمناک کوئی بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ جب کسی مسلمان کا جنازہ آتا ہے تو جو کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھے اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے۔ جنازے کی نماز کیا ہے؟ جنازے کی نماز ایک طرح کی میت کے لیے دعا ہے۔ کیا ہے؟ میت کے لیے ایک طرح کی دعا ہے، یعنی وہ انسان مر گیا ہے تو ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میت کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے سامنے دیکھا جاتا ہے کہ میت سامنے ہوتی ہے، جنازہ سامنے ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہے لیکن ہماری جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ویسا ہوگا۔ تو جنازے کی نماز جب کبھی بھی آئے تو اس کو ناگا نہ کرے، اس کو چھوڑے نہ، جنازے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور جیسا کہ حافظ ارشاد صاحب نے آپ تمام بچوں کو نماز کا طریقہ مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک سمجھایا ہے، لیکن ویڈیو بن رہا ہے اور آپ جیسے بچے سیکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ جو باہر والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے سیکھے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے مختصر طور پر میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور نماز جنازہ میں کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جنازے کی نماز، نیت کر لینا۔ نیت کس کا نام ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیا تھا۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے صرف اتنی نیت کر لی کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھوں گا، یہ آپ کی نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف ارادہ کیا۔ ارادہ کیا؟ ارادہ مطلب کیا؟ دیکھیں میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ابھی اپنے گھر کو جاؤں گا، تو نیت ہو گئی کہ نہیں میری؟ صرف مجھے وہاں پر جانا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے ابھی پانی پینا ہے، میں نے نیت کر لی، ابھی مجھے صرف کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے،
پریکٹیکل کرنا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے. میں نے نیت کر لی کہ مجھے جنازے کی نماز پڑھنی ہے, وہ نیت آپ کی ہو گئی, ابھی آپ کو صرف جنازے کی نماز پڑھنی ہے. لیکن زبان سے کہہ لینا, جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا, وہ بہتر ہے, وہ افضل ہے. تو جنازے کی نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, دعا جو سامنے میت ہوگی دعا اس میت کے لیے ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہہ کر آپ کو اس طرح ایک بار تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح ہاتھ باندھ لینا ہے. یا آپ نے ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے. ثنا تو آپ کو ہر ایک کو آتی ہے. دیکھیں کہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. یہاں پر ایک وجدک کے بعد کیا جوڑا گیا؟ وجل ثناؤک. اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک, اگر آپ کو وہ جل ثناؤک یہ ورڈ نہیں آتا, صرف ثنا پڑھنی آتی ہے, ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, صرف اتنا ہی پڑھنا آتا ہے تو آپ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں. ثنا پڑھنا ہے. وجل ثناؤک آپ یہ ورڈ یاد کر لیں. یاد کرنا اچھا ہے, بہتر ہے. اگر یاد نہیں ہے تو صرف ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد ایک بار ثنا ہو گئی تو امام صاحب 4 تکبیر جو بولے ہیں, پہلی تکبیر ہو گئی, امام صاحب تکبیر پکاریں گے کہ اللہ اکبر. مقتدی جو پیچھے امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہی ہیں, پیچھے اس امام کے انہوں نے جو کہا ہے, مقتدی بھی آہستہ آواز میں, اتنی آہستہ آواز کہ وہ اپنے کانوں کو سنائی دے, ایسے زور میں نہیں. امام صاحب زور سے کہیں گے کیونکہ پورے لوگوں کو سنے آنا ہے, سنائی دینا ہے. لیکن ہم جو تکبیر کی نیت جو کیے ہیں زائد 4 تکبیروں کے ساتھ, تو ہم کیا کریں گے کہ اللہ اکبر اس طرح, یعنی وہ آواز صرف اپنے کو سنائی دے, اتنی آواز میں تکبیر کہنی ہے. اگر کوئی وہ تکبیر نہیں کہتا, امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, وہ اللہ اکبر وہ مقتدی نہیں کہتا تو وہ اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ حافظ صاحب نے پہلے ہی کہا ہے کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں. نماز جنازہ میں کیا فرض ہیں؟ 2 فرض. پہلا فرض کیا ہے؟ کھڑے ہونا. پہلا فرض کھڑے ہونا. اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا, جس طرح دوسری نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مجبوری میں, تو اسی طرح اگر مجبوری ہے تو جنازے کی نماز آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن مجبوری ہونا ضروری ہے. بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو پہلا فرض کیا ہے؟ قیام. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ 4 تکبیر لگانا. دوسرا فرض کیا ہے؟ 4 تکبیر, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اس طرح, اور تھوڑا آہستہ آواز میں تاکہ صرف اپنے کو سنائی دے. اتنی آہستہ آواز میں یہ 4 تکبیر لگائے اور کھڑے ہو گئے تو یہ آپ کے 2 فرض کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے. نماز میں کیا ہو گئے؟ 2 فرض ادا ہو گئے. 3 سنت ہے جنازی کی نماز میں, 2 فرض ہیں اور 3 سنت ہے. 2 فرض, ایک کھڑا ہونا اور 4 تکبیر پکارنا, اللہ اکبر 4 بار کہنا, یہ 2 فرض ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اتنا بھی ادا کیا, کھڑے ہو کر 4 تکبیر لگائے, تب بھی آپ کی نماز ہو گئی. لیکن سنت جو جنازی کی نماز میں ہے وہ ادا کرنا وہ بھی ضروری ہے. آپ ایک بار چھوڑیں گے ٹھیک ہے, لیکن بار بار اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے سنتوں کو, تو آپ گنہگار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گنہگار. تو سنت کیا ہے؟ ایک ثنا پڑھنا. دوسری سنت کیا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا. اور تیسری سنت کیا ہے؟ میت کی دعا پڑھنا. یہ 3 سنتیں ہو گئے. یا آپ نے 3 سنتیں ادا کی, 2 فرض ادا کیے, تو آپ کا پورا نماز کا مکمل طریقہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا. زیادہ مشکل ہے کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو طریقہ نہیں آتا, ہم پاک نہیں ہیں, ہمیں کبھی پڑھے سنی ہے نماز, ہم نہ معلوم نہیں, تو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. بہت آسان طریقہ ہے. اگر آپ کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا, نماز جنازہ میں کچھ بھی نہیں پڑھنے آ رہا, آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑے ہو سکتے ہیں نا. اور 4 بار اللہ اکبر تو بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ 4 بار اللہ اکبر بولنا کیا مشکل ہے؟ کھڑے ہونا ہے
اور امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے ان کے ساتھ میں ان کے بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے. کیا مشکل ہے؟ آپ اتنا بھی اگر کریں گے آپ کی جنازے کی نماز ہو گئی. اب بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. تو پڑھنا چاہیے. یہ فرض جب ہم کو آ گئے تو سنت ہمیں چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ثنا میں جیسے آپ کو بولا, ثنا آپ کو وہ جل ثناؤ کا نہیں پڑھنے آتا تو صرف ثنا پڑھیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو درود ابراہیم نہیں آتا, درود ابراہیم نہیں آتا, تو سب سے پہلے وہ درود ابراہیم یاد کر لیں, کیونکہ درود ابراہیم ہر نماز میں لگتا ہے, پڑھنا ضروری ہے. اگر نماز میں درود ابراہیم نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوگا, ٹھیک ہے. تو درود ابراہیم یاد کر لے. لیکن ایک وقت آیا کہ ہمیں جنازے کی نماز پڑھنی ہے اور ہمیں درود ابراہیم یاد نہیں ہے, تو اس درود ابراہیم کی جگہ دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو درود آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء کرام یہاں تک بیان کیے ہیں کہ اگر اتنا بھی بڑا درود نہیں آتا تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو بول سکتے ہیں نا, کیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا, ٹھیک ہے. پھر درود ابراہیم کے بعد میت کی دعا ہے. میت کی اگر بڑی عورت ہے, بڑا آدمی ہے, مرد یا پھر عورت ہے, تو ان کے لیے دعائیں میت کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ٹھیک ہے. یہ دعائیں میت, ابھی میں انشاءاللہ عز و جل یہ دعائیں میت چاہے وہ بالغ کی ہو یا پھر نابالغ لڑکے کی یا پھر نابالغ لڑکی کی ہو, انشاءاللہ میں وہ اسکرین پر ضرور لگاؤں گا تاکہ اس کو دیکھ کر یاد کر لیں, ٹھیک ہے. اگر مرد یا پھر آدمی کی ہے تو یہ دعا پڑھیں گے, پرچہ نمبر 2 میں وہ دعا ہے. اور اگر نابالغ لڑکی کی ہے, لڑکے کی سمجھ لیں, نابالغ لڑکے کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ نابالغ لڑکی کی یعنی چھوٹے بچے, چھوٹا لڑکا جو انتقال ہوتا ہے نا, تو وہ دعا پڑھیں گے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا کی جگہ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. چھوٹا لڑکا ہے. اور اگر چھوٹی لڑکی ہے تو صرف ہا لگانا ہے, اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. لڑکے کے لیے کیا بولے تھے؟ شافعا ومشفعا. لڑکی کے لیے شافعتا ومشفعا. درود ابراہیم تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں. درود ابراہیم نہیں آتا تو دوسرا درود پڑھ لے. اگر نماز میں میت کی دعا آپ کو نہیں آ رہی ہے, یعنی مرد عورت کی بھی دعا نہیں آتی اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یہ بھی دعا نہیں آ رہی ہے, اور اللہم اجعلہ لنا اللہم اجعلہا لنا یہ بھی آپ کو دعا نہیں آ رہی ہے, تو یہ آپ دعا یاد کر لیں. یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بڑے بڑے کتابیں یاد کرتے ہیں نا, بڑے بڑے کویشچن کے آنسر یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسکول میں ہے بڑے بڑے جب یاد کر سکتے ہیں تو یہ بھی یاد کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. لیکن فی الوقت اگر نماز کے وقت میں یہ دعا ہم کو نہیں آ رہی ہے تو علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی جو دعا ہوں گی, آخرت کی ہم پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن میں جو آخرت کی جو دعا ہیں وہ دعائے میت کی جگہ یہ دعا پڑھ لے. یہ تو آئے گا کہ نہیں کسی کو؟ اللہم ربنا آتنا, ٹھیک ہے. یہ اتنے دعائیں اس میں پڑھنی ہیں. تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ پہلی تکبیر یہ دیکھو, یہاں پر پھر سے میں یہ کرتا ہوں, اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھے تو ثنا پڑھنا ہے, اور جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں آپ بھی پیچھے آہستہ آواز میں اللہ اکبر بول کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. آپ ہاتھ باندھے, امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور آپ کو بھی ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھ لیے, ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. پھر امام صاحب یہ ثنا ہونے کے بعد اللہ اکبر
ये दूसरी तकबीर पुकारेंगे। अल्लाहु अकबर पुकारे, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है हमको? दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिम हो गया तो इमाम साहब तीसरी तकबीर पुकारेंगे, अल्लाहु अकबर। तो हमें भी पीछे आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर बोल के तकबीर पुकारनी है। उस वक्त हाथ नहीं उठाना है, जैसे ईद की नमाज में हाथ उठाते हैं ना, हाथ नहीं, हाथ बांध कर ही अल्लाहु अकबर कह के पुकारना है। इमाम साहब तीसरी तकबीर जब पुकारे तो उसके बाद दरूद इब्राहिम के बाद कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये मर्द और औरत के लिए जो बड़े हैं, बालिग हैं। अगर लड़का है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। अगर लड़की है, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। ये दुआ पढ़नी है। अगर नहीं आती, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआएं जो आसान, जो आपको याद है, आखिरत की दुआएं जो कुरान में है, हदीस में है। ये भी नहीं आता तो उलमाए कराम यहाँ तक बयान करें, तुम ना सूरह फातिहा पढ़ने आता है ना, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा, अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा दुआ की नीयत से, कुरान पढ़ने की नीयत से नहीं। किसकी नीयत से? दुआ की नीयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक। ये दुआ की नीयत से भी ये पढ़ सकते। लेकिन पहला क्या है कि पहले दुआएं याद करना, दरूद इब्राहिम याद करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ लिए। इमाम साहब अभी चौथी तकबीर, हम जायद 4 तकबीर बोले ना, इमाम साहब 4 तकबीर पुकारेंगे। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, हम भी पीछे बोलेंगे अल्लाहु अकबर, आहिस्ता आवाज़ में बोलेंगे। हो गया तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब कुछ लोग जो गलतियां करते हैं, क्या करते हैं? ये देखो, ये गलती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं। जब ये चौथी तकबीर, ये गलत है, एक हाथ छोड़ना फिर बाद में ये दूसरा हाथ छोड़ना, नहीं, ये तरीक़ा सही नहीं। क्या करना है? इमाम साहब चौथी तकबीर पुकारे, अल्लाहु अकबर बोल के, अल्लाहु अकबर, ये चौथी तकबीर आखिरी तकबीर है, अल्लाहु अकबर बोले, दोनों हाथ छोड़ दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह। और दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, ख़ास करके हमारे मेरज में देखा जाता है। अब ये देखो, यहाँ पर इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के इस तरह हाथ बांधे, सना पढ़े। सना पढ़ते वक्त क्या होता है कि इमाम साहब को अल्लाहु अकबर बोलना रहता है। लोग पीछे ज़्यादा रहते हैं ना, आवाज़ पीछे तक जाने के स्तर इमाम साहब क्या करते हैं, आवाज़ में एकदम लाउडली क्या करते हैं, इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलते हैं। कैसे? अल्लाहु अकबर। वो बोलते वक्त क्या होता है, इमाम साहब की थोड़ी मुंडिया ऐसा ऊपर आती है। इमाम साहब कुछ लोगों की आती है, कुछ लोगों की नहीं आती, लेकिन समझो एक आवाज़ में बोलना है तो मैं थोड़ी मेरी मुंडी ऊपर उठने वाली कि नहीं उठने वाली, ए आवाज़ जो करते हैं, ए बैठ वहाँ पर, थोड़ा मुंडी ऊपर लेके बोलते हैं। ठीक है, तो इमाम साहब जोर में अल्लाह अकबर बोल रहे, अल्लाहु अकबर। तो हमारे जो कम इल्म जो लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, उनको क्या लगता है इमाम साहब ऐसा मुंडी ऊपर कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर। तो पीछे के लोग हमारे क्या करते हैं, हमारे भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुंडी उठाते हैं। सर उठाने कौन बोले हैं बाबा? वो इमाम साहब जोर में बोल रहे हैं करके थोड़ी मुंडी उनके ऊपर उठ रही है। तुम ना मुंडी ऊपर उठाने की क्या जरूरत है? हमारे बहुत से लोग करते हैं, तुम्हें कभी भी जनाजे की नमाज पढ़ कर देखो, बाजू में खड़े रहेंगे ना तो ऐसा मुंडी ऐसा उठाते, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ज़्यादा नहीं उठाते, मैं ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह अल्लाहु अकबर, अल्लाह। उनको क्या लगता है ये नमाज का रुकन है,
یہ نماز میں شامل ہے سمجھتے ہیں لوگ. یہ منڈی اٹھانا نماز میں ہے سمجھتے ہیں, نہیں, نماز میں نہیں ہے. صرف انہوں زور میں بول رہے ہیں کر کے تھوڑا منڈی اٹھ رہی ہے تو صرف اپنے کو نیچے ہی, سر نیچے رکھو, اللہ اکبر بولنا ہے, اللہ اکبر اتنا بولنا ہے. تو یہ جنازے کا یہ پورا کے پورا نماز کا طریقہ ہو گیا. تو دیکھو سب سے پہلے نیت کرنا ہے, اور یہ فرض کفایہ ہے. یہ جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کس کو بولا جاتا ہے؟ دیکھو فرض کفایہ اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ اگر تھوڑے لوگ پڑھے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا, سب کے سب بری اس ذمہ ہو گئے. مثال کے طور پر وہاں جنازے کی نماز میں 200 لوگ شامل ہیں, ٹھیک ہے, جنازہ لے کو آئیں, میت لا کو رکھیں, اور ایک بھی نماز نہیں پڑھا تو جتنے بھی لوگ ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ ہوں گے سب گنہگار, جنازے کی نماز نہیں پڑھے کر کے. اور تھوڑے لوگ پڑھ رہے ہیں, 20 25 40 50 لوگ پڑھ رہے ہیں, تو یہ فرض کفایہ یعنی سب کی طرف سے ادا ہو گئی. ویسے رمضان کا اعتکاف جو ہم اعتکاف کرتے ہیں یہ بھی فرض کفایہ ہے. تھوڑے لوگ شہر کے یا پھر محلے کے تھوڑے لوگ اپنے مسجد میں اعتکاف کرے, باقی سبھی لوگ چھوٹے بری اس ذمہ ہو گئے, اور کون بھی اعتکاف کو نہیں بیٹھا تو سب کے سب گنہگار ہو گئے. اسی ویسا ہی یہ جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ تھوڑے لوگوں نے پڑھ لی, سب لوگ بری اس ذمہ ہو گئے. نیت کی میں جنازے کی نماز کی زائد 4 تکبیروں کے ساتھ. ثنا جو پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ثنا اللہ کے لیے, درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دعا اس میت کے لیے, سامنے جو میت رہتی ہے دعا اس میت کے لیے بول کر اپنے کو ہاتھ باندھنا ہے. کچھ بھی نہیں پڑھنے آ رہا, بہت چھوٹے بچے ہیں, جاہل انسان ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, صرف کھڑے رہے میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں بول کے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ دیا انہیں, کھڑا رہا, یہ ایک فرض ادا ہو گیا. اور امام صاحب کے پیچھے 4 بار تکبیر پکار رہا انہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ ثنا پڑھا, نہ درود ابراہیم پڑھا, نہ دعائے میت پڑھا, پھر بھی اس کی جنازے کی نماز کیا ہو گئی؟ ہو گئی. لیکن سنت ادا کرنا, سنت جو چیزیں ہیں وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے, یاد رکھو, ٹھیک ہے. ابھی حافظ صاحب یہاں پر جنازے کی نماز پڑھائیں گے, اور آج پہلا ہفتہ ہے, تم بے شک اس میں غلطیاں کرنے والے, انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں تم کو اور اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا. اس کے بعد ابھی ویڈیو نہیں بنایا جائے گا, بعد میں ویڈیو نہیں بنایا جائے گا. یہ طریقہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم پڑنا, اور کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی معلوم پڑنا, یہ بتانا ضروری تھا. اور ایک چیز یاد رکھو, جنازے کی نماز کبھی مسجد میں نہیں ہوتی, یہاں صرف ٹرائل کے طور پر طریقہ بتانے کے لیے آپ کو یہاں پر مسجد میں سکھایا جا رہا ہے. جنازے کی نماز تم بولیں گے حافظ صاحب نماز ہے تو مسجد میں پڑھنے ہونا, تو نہیں, جنازے کی نماز مسجد کے باہر, اور جنازے کی نماز اصل میں دعا ہے, یاد رکھو کیا ہے. اور یہ جنازے کی نماز یہ ایسی ایک نماز ہے نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے. رکوع سجدہ ہے کیا؟ کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے. اور جنازے کی نماز دیکھو, یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کر کے آپ کو بیان کروں کہ دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور دائیں کان میں اقامت کہتے ہیں. بچہ پیدا بعد ہمارے کان میں بھی اذان اور اقامت بولے سو ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا وہاں سے سفر شروع ہوا, ہم دنیا میں آئے نا, دنیا کا سفر, زندگی کا سفر ہمارا شروع ہوا. اور ہم جب مر جاتے ہیں, ہمارا جب انتقال ہوتا, اور جنازے کی نماز جب رہتی ہے, ہر نماز کے لیے اذان رہتی کہ نہیں رہتی؟ فجر کے لیے اذان ہے, ظہر کے لیے اذان ہے, عصر کی نماز ہے تو اذان دینا پڑتا. جنازے کی نماز کو اذان ہے نہیں, یعنی وہ جو اذان جو پہلے دی جا چکی ہے, اقامت دی جا چکی ہے, جنازے کی نماز سیدھا جنازہ لا کر رکھتے ہیں, طریقہ جنازے کا نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ڈائریکٹ نماز پڑھتے. وہ نماز بھی ہو گئی ایک طریقے سے, کیا ہو گئی؟ نماز بھی ہو گئی ایک طریقے سے, وہ دعائے میت بھی ہے. آپ بچے لوگ تمام لوگ یہ طریقہ جب جانیں, ثنا تو دیکھو تم کو آتا ہے, ٹھیک ہے, درود ابراہیم بھی آتا ہے, اور عربی میں تم کو دعائے میت بھی یاد کرا کے لے سو ہے. اگر نہیں آتا, کبھی تم کو اگر ایسا موقع ملا, ٹھیک ہے, جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ضرور اس میں شامل ہو. تم بچے ہیں تو آگے جانے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ لوگ تم نہ پیچھے کھینچ کے لانے والے. لاسٹ میں کھڑے رہو, آخری صف میں کھڑے رہو, اور جنازے کی نماز پڑھو, دعا کرو.
کیا کرو؟ دعا کرو. میت کے لیے جتنے زیادہ لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے میت کے لیے اتنا فائدہ ہے. آج ہم کسی اور کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی مرنا ہے, ہم کیا قیامت تک کیا زندہ رہنے والے نہیں ہیں؟ آج ہم کسی دوسرے کی جنازے کی نماز پڑھ رہی ہیں, ہماری بھی کون تو کون پڑھنے والا, اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک نیک اللہ کا ولی رہیں گا, اللہ کا نیک بندہ متقی بندہ رہیں گا, اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش و مغفرت فرماتا. کتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے میں کون نیک ہے, کون پرہیزگار ہے, کون متقی ہے, نہیں جانتا. تو جنازے کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. ڈرو مت. کیا ڈرتے ہی ہم جنازے کی نماز پڑھے تو ہمیں بھی مرے تو کیا کرنے کا, میت ہم نہ لے کو گئی تو کیا کر, یہ ایک لوگوں کے ذہن میں یہ چیزاں ہیں. کچھ لوگ ڈر کو جنازے کی نماز نہیں پڑھتے. میں پڑھا میری عمر کم ہوئی تو کیا کرنے کا, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. میں پڑھا وہ مردہ جاتے تو مجھے لے کو گیا تو کیا کرنے کا, میں جنازے کی نماز اس کی پڑھا میرے گھر کو آیا تو کیا کرنے مردہ. ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ڈر کو نماز نہیں پڑھتے. ارے وہ دعا ہے, جیسے ہم ایک دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ویسے میت کے لیے مرے نہیں, اب اس کے لیے کیا ہے, دعا ہی ہے. وہ مرنے والے انسان کے لیے کیا ہے, کچھ نہیں ہے. زمین جائیداد جورو بچے وغیرہ کچھ نہیں, سب دنیا میں چھوڑ کو گیا انہیں. ابھی صرف ایک ہی چیز کی آس ہے اسے میت کے لیے کہ لوگ میرے اثر دعا کرنا. کیا کرنا؟ دعا کرنا. اس کو ایک آس رہتی کہ لوگ میرے لیے دعا کرنا. تو انہیں جب آس کر رہا تو ہم مریں گے تو ہمیں بھی آس کرنے والے کہ لوگ ہمارے واسطے دعا کرنا کر کے. تو ہم جیسا لوگوں کے ساتھ رویہ کریں گے, دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے, ہمارے ساتھ بھی ویسا برتاؤ ہوگا. آج ہم کسی کی جنازے کی نماز پڑھے تو ہماری بھی کوئی تو پڑھے گا. آج ہم کسی کی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہماری بھی کوئی نہیں پڑھنے والا. ٹھیک ہے, طریقہ سمجھ میں آ گیا, حافظ صاحب سمجھا گیا. ہاتھ ایک بار اس طرح اٹھا کر ایسا باندھنا ہے, پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. حافظ صاحب سب تم نہ زور میں پڑھائیں گے, جہر میں پڑھائیں گے, یعنی ثنا بھی زور میں پڑھائیں گے, تم کو پیچھے پڑھنا ہے. درود ابراہیم بھی زور میں پڑھائیں گے, تم کو پیچھے پڑھنا ہے. دعائے میت یعنی مرد عورت کی یا پھر نابالغ لڑکے کی یا پھر نابالغ لڑکی کی دعا حافظ صاحب پڑھائیں گے, وہ تم کو پیچھے پڑھنا ہے. اور صحیح طریقے سے اس طرح سلام پھیریں گے تو تم کو بھی سلام پھیرنا ہے. جب حافظ صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو تم کو منڈی اوپر نہیں اٹھانا ہے, نیچے سے کم آواز میں, ایک دم کم آواز, صرف اپنے کو سنے آنا, اللہ اکبر بول کے اپنے کو سن, اتنے آواز میں تم کو پڑھنا ہے. 2 سے 3 منٹ میں نماز جنازہ کا طریقہ ہو جائے گا. سب بچے کھڑے رہو. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض علی الکفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ کے, درود واسطے رسول اللہ کے, دعا واسطے میت کے. اور آپ لوگ کہیں گے پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الایمان. اب نابالغ لڑکے کی دعا پڑھیں گے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اب نابالغ لڑکی کی دعا پڑھیں گے. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذکرا واجعلہا لنا شافعة ومشفعة. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کے بعد دعا کریں گے. الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سبھی بچوں کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ کو سورہ پڑھ کے لینا ہے. سبھی بچے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب عربی میں دعا مانگو چلے مختصر. سامنے میت ہے سمجھو مکمل طریقہ. صراط الذین اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الآفاق وقنا عذاب الأمراض وقنا عذاب السقرات وقنا عذاب الدارين وقنا حساب الميزان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह. अभी आपने देखा कि आप अभी ख़ुद जनाजी की नमाज़ आपने पढ़ी, एक तरीका आपको अभी सिखाया गया. माशाअल्लाह हाफिज़ इरशाद साहब ने अच्छे तरीक़े से नमाज का तरीका आपको बताया गया. इसमें जो उन्होंने अल्लाहु अकबर जो बोला है और उसके बाद जो 3 तकबीर जो लगाए हैं अल्लाहु अकबर, तो उसके साथ में आप बच्चों ने भी ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहा है. ज़ोर से अल्लाहु अकबर नहीं कहना है, ठीक है, सिर्फ इतनी आवाज़ में कहना है जितना हम सुन सके, ठीक है. वरना आप किसी जनाजे की नमाज में जाएंगे, ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहेंगे तो लोग आपको देखेंगे फिर, ठीक है, तो ज़ोर में नहीं कहना है. और हाफिज़ साहब ने नमाज के तरीके में ही अगर मर्द या फिर औरत का जनाजा है तो उन्होंने वो दुआ शुरू में पढ़ी, ठीक है. वो दुआ पढ़ने के बाद अगर नाबालिग लड़की है या फिर नाबालिग लड़का है तो वो भी दुआ हाफिज़ साहब ने उसमें पढ़ी है, ठीक है. वो तरीक़ा आप देख कर लें, दुआएं अलग अलग याद कर लें. किसी की जनाजी की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो पहले मालूम करें कौन है, मर्द है औरत है, ठीक है, बड़ा आदमी है, बालिग मर्द औरत है, या छोटा बच्चा या फिर छोटी बच्ची है. छोटा बच्चा है, लड़का है, तो आपको वो दुआ याद रहना ज़रूरी है. छोटी लड़की है तो आपको वो दुआ याद रहना ज़रूरी है जो पर्चा नंबर 3 में है. मैं फिर एक बार कहता हूँ, अगर दुआ याद नहीं है, दुआ याद न रहने की वजह से या फिर दरूद इब्राहिम न याद रहने की वजह से आप जनाजी की नमाज को छोड़े ना. फ़र्ज़ तो कम से कम अदा करें, खड़े रहना और 4 तकबीर पुकारना, ये कम से कम फ़र्ज़ अदा करें. नमाज जनाजा होने के बाद आपने देखा और आपने भी बच्चों ने अभी सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ा, ठीक है. दूसरे जो मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, दूसरी जो जमात के जो लोग हैं, वो जनाजी की नमाज होने के बाद वो सूरह फातिहा सूरह इखलास नहीं पढ़ते. उनका कहना क्या है कि जनाजी की नमाज खुद एक दुआ है. क्या है? जनाजी की नमाज खुद एक दुआ है. तो जनाजी की नमाज हो गई तो फिर बाद में दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. लेकिन हमारे अहले सुन्नत वल जमात में जो तरीक़ा है, जनाजी की दुआ होने के बाद मैयत को ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, आस दुआओं का रहता है, इसाले सवाब का रहता है. मैयत क्या आस करती है, जो मरा हुआ इंसान है क्या आस करता है कि मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे लिए सूरतें कुरान पढ़कर बख्शा जाए, या फिर मेरे नाम से इसाले सवाब किया जाए, मेरे नाम से सदका व खैरात किया जाए. हम क्या सोचते हैं कि 3 दिन, जब मैयत के 3 दिन आएंगे तब दुआ करेंगे. 3 दिन है, 9 दिन को जब भी दुआ करने का, हाँ 9 दिन है, 18 दिन को करने का, 18 दिन है सीधा 40 दिन. यानी हम ऐसे बना कर रखे हैं, ठहरा के रखे हैं कि 3 दिन को, 3 दिन मैयत का, तीसरा दिन आया तो ज़ियारत करने का, 9 दिन आया तो फातिहा करने का, 18 दिन आया तो घर में फातिहा करने का, और 40वां करने का. और बरस में एक बार आई, एक बार बरसी करे होया, मैयत को हम भूल जाते हैं. क्या होता है? नहीं, ये तरीक़ा सही नहीं है, याद रखें. आप 3 दिन के फातिहा भी दो, 9 दिन के ज़ियारत भी करो, 18वां दिन भी करो, 40वां करो, बरसी करो, लेकिन रोज़ाना अपने घर का कोई गया है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, अपने कोई भी हैं, वह आस करते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा नवासा, मेरी नवासी, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा घर का इंसान मेरे लिए दुआ करे, मेरे नाम पर सदका व खैरात करे, मेरे नाम पर पढ़कर कुछ बख्शे, मेरे नाम से इसाले सवाब करे. तो मैयत हमेशा ये तमन्ना करते रहती है कब्र में. हमको तो नहीं मालूम, हम जिंदे हैं, जब हम कब्र में जाएंगे तो हम भी वही तमन्ना करेंगे, वही आरजू करेंगे कि हमारे घर वाले पढ़ को बख्शेंगे. अगर हमें अपने बड़े बड़कियों को, बड़े लोगों को पढ़कर कुछ बख्शे हैं तो हमारी आने वाली नस्ल हमारे लिए दुआ करेंगी, हमारे नाम पर पढ़कर बख्शेंगी वगैरह, ठीक है. अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी नहीं पढ़ेंगी. तो आपने देखा जनाजी की नमाज होने के बाद फ़ौरन सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ी. वो क्यों पढ़ा? मैयत के इसाले सवाब के लिए, मैयत के बुलंद दर्जात के लिए, मैयत के गुनाह बख्शवाने के लिए, इसलिए पढ़ा जाता है. पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो ठीक है.
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے طریقہ سیکھا ہے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہمارے عربی کے جو لڑکے ہوں گے انشاءاللہ ان کو یہاں پر کھڑے رہنا ہے اور ان کو جنازے کی نماز کا طریقہ پڑھ کر دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، جس طرح حافظ صاحب نے کر کے دکھایا ہے. اور آپ کو اگلے ہفتے آپ کو یہ بولا جائے گا کہ آپ ثنا اچھے سے یاد کر لو، درود ابراہیم ایک دم پرفیکٹ کر لو، دعائے میت نابالغ لڑکے کی لڑکے کی، یہ تینوں دعائیں، دعائے میت مرد و عورت کی پرچہ نمبر 2 میں ہے، دعائے نابالغ لڑکے کی نابالغ لڑکے کی جو دعا ہے وہ پرچہ نمبر 3 میں ہے. تو انشاءاللہ عز و جل میں وہ موبائل کے ویڈیو کے اسکرین پر بھی وہ دعائیں میں لگاؤں گا عربی میں اور ہندی میں، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پرچے میں ہیں تو آپ وہ سیکھ کر لیں. اگلے ہفتے اپنے آپ کو پورا تیار ہو کے آنا ہے. کچھ ہم نے غلطیاں کی ہے تو وہ غلطیاں اپنے کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دعائے میت کے لیے دعا کرنے کی اور میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. جو جنازے کی نماز میں جو فرض ہیں، جو سنت ہیں، اس کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. نماز جنازہ میں یاد رکھو، جس طرح نماز کے فرض ہیں کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اسی طرح جنازے کی نماز میں بھی وہی ہے. یعنی ہم مسجد کے باہر پڑھتے ہیں نا جنازے کی نماز، تو جہاں پر جنازہ رکھا گیا ہے اور جہاں پر ہم نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں کا وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. بکریاں دوسرے جانور وغیرہ گھان کرتے ہیں زمین پر، اور اسی گندگی پر ٹھہر کر ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے رہتے ہیں، تو نماز ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے. کچھ لوگ زمین گندی ہے کر کے چپل پر کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن چپل کا پاک ہونا ضروری ہے. چپل تو پاک رہتی ہی ہیں، لیکن اگر چپل ناپاک ہے اس کے پر ٹھہر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی. نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو یہ بھی اس میں نماز میں یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے نماز جنازہ کے طریقے میں مسئلے مسائل بیان کرنے میں یا پھر نماز پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. مزید بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کا جو نماز جنازہ کا جو طریقہ جو تھا، بولنے میں، سننے میں یا پھر سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.